بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 12واں روزہ، میرے پیارے پیارے ساتھی، اور ایک نئی کہانی۔ آج 12 رمضان المبارک کو میں آپ کے سامنے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ کل کی کہانی کا ایک سلسلہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہوں گی۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کل جو ہم نے کہانی سنی تھی، یہ کہانی کن کن افراد کے بارے میں تھی؟ کون بتائے گا؟ آپ کو یاد ہے؟ ویری گڈ، تو بتائیے جی۔ بالکل، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ساتھ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا۔ بالکل، ویری گڈ، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے یاد رکھا کہانی کو۔ جی، تو اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو ایک تصویر۔ آپ یہ تصویر دیکھیں اور مجھے بتائیں اس تصویر میں آپ نے کیا دیکھا، اور آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ تصویر کیا ہے؟ جی ذرا دیکھیے۔ اس تصویر میں آپ کو 3 پلرز نظر آ رہے ہوں گے، بڑے بڑے سے، اور جی کچھ لوگ اس پر پتھر بھی مار رہے ہیں۔ کچھ پہچانا آپ نے؟ بالکل، یہ تصویر ہے رمی جمرات کی۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جب وہ منا کے مقام پر جا کر ٹھہرتے ہیں، منا ایک جگہ ہے حج کے دوران، وہاں پر جا کر ٹینٹ میں آپ کو رہنا پڑتا ہے، اور وہاں رہنے کے دوران یہ حج کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی حاجی ہیں وہ ایک بلڈنگ میں جاتے ہیں اور ان 3 پلرز پہ پتھر مارتے ہیں۔ یہ پلرز شیطان، جو آپ کا شیطان ہے، جو آپ کا ابلیس ہے نا، جو آپ کو بار بار تنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گناہ کرو گناہ کرو، اچھے کام نہ کرو، آپ کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پتھر ان شیطان کو مارے جاتے ہیں۔ اور کیوں مارے جاتے ہیں، یہ کہانی ہم آج سنیں گے کہ رمی جمرات کیسے شروع ہوئی، کیوں کرتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے حاجی حضرت حاجرہ کی سنت ادا کرتے ہیں، شیطان کو پتھر مارنا بھی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ یہ ہم اس کی دہرائی کرتے ہیں، اس کو ریوائز کرتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، شیطان کو یہ بتا کر کہ دیکھو اللہ کے نیک بندے جب اللہ کی زمین پر آتے ہیں تو پھر وہ اچھے ہو کر واپس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آتا ہے وہ ایسے واپس جاتا ہے جیسے وہ اس دن ہو جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے نا، کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، اس نے پیور ہوتا ہے۔ تو حاجی، عمرہ کرنے والا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والا بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کو پتھر کیوں مارتے ہیں، یہ ہم کہانی کے آخر میں پتا کریں گے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جی، تو کہانی کچھ ایسی ہے کہ جب مکہ کا شہر آباد ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 مسز تھیں، 2 وائفز تھیں۔ ایک تھی حضرت حاجرہ جو مکہ میں رہتی تھی، اور ایک تھی حضرت سارہ جو فلسطین میں رہا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ان میں سے حضرت حاجرہ کے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، اور حضرت سارہ کے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ دونوں اللہ کے پروفٹس تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں جگہوں پر ٹریول کیا کرتے تھے، حضرت حاجرہ کے پاس بھی جاتے تھے، حضرت سارہ کے پاس بھی جایا کرتے تھے۔ اس وقت جو ہے ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، راؤنڈ اباؤٹ 100 ایئرز ان کی عمر ہو چکی تھی۔ تو جب وہ تیسری دفعہ، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ٹرین یا جہاز تو تھے نہیں نا کہ وہ جلدی جلدی آتے، ٹریول کرنا پڑتا تھا اتنی دور سے، تو وہ جب 3rd ٹائم مکہ آئے حضرت حاجرہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر مکہ میں اپنا گھر بنانے کا حکم دیا۔ کہا ابراہیم میرا گھر بنائیے جس کی طرف رخ کر کے میرے مسلمان آنے والے دنوں میں نماز پڑھا کریں گے، عبادت کیا کریں گے، اس کا طواف کرنے آئیں گے۔ تب تک حضرت اسماعیل بھی بڑے ہو چکے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
مل کر اللہ کا گھر بنانا شروع کیا۔ حضرت اسماعیل اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر، گارا ہوتا ہے مٹی کو کیچڑ میں مکس کر پانی میں مکس کر کے کیچڑ کی طرح کی چیز بناتے ہیں، جیسے اب سیمنٹ یوز ہوتی ہے، تو اس زمانے میں سیمنٹ نہیں تھی، اس زمانے میں گارا ہوا کرتا تھا۔ وہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم کو دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ ان دیواروں کو اونچا کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو کوئی دقت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بنا رہے تھے، جیسے جیسے دیوار اوپر ہوتی وہ پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا تاکہ وہ آسانی سے اوپر جاتے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا، جب وہ گھر مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں حجر اسود کی جگہ بھی بنا دی۔ جب حجر اسود کی جگہ بن گئی، گھر مکمل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے طواف کا حکم دیا، بالکل ویسے ہی 7 چکر جیسے آج ہم کرتے ہیں اللہ کے گھر کے۔ تو سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک رات سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ کون سے بیٹے کی گردن پر؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ آپ صبح اٹھے، آپ نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، کسی کو کچھ نہیں کہا، بس یہ سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ آپ نے حضرت حاجرہ سے کہا، بی بی آپ حضرت اسماعیل کو تیار کیجئے، صاف ستھرا کیجئے، میں نے انہیں اپنے ایک دوست سے ملوانا ہے۔ حضرت حاجرہ نے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل وہاں سے چلے اور ایک جگہ پر جانے لگے جہاں پر حضرت ابراہیم نے سوچا تھا کہ وہ اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں گے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے سوال کیا، میرے بیٹے میں نے رات خواب میں اس طرح دیکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، کیا آپ اس قربانی کے لیے راضی ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ سر جھکا دیا اور کہا جیسا اللہ چاہتا ہے، ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے۔ شیطان چھپ کر یہ باتیں سن رہا تھا اور اس نے جا کر حضرت حاجرہ کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ماں تھیں، ان کا دل بچوں کے لیے کمزور ہو سکتا تھا، لیکن حضرت حاجرہ نے ان کی بات نہیں سنی بلکہ پتھر مار کر شیطان کو بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم کے پاس بھی شیطان آیا، بھڑکانے لگا کہ اب کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے بھی کہا جس پر اللہ راضی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت ابراہیم نے بھی پتھر مار کر بھگا دیا اور حضرت اسماعیل نے بھی ایسا ہی کیا۔ اسی لیے آج جب حاجی مینا کے مقام پر پتھر مارنے جاتے ہیں تو وہ ان پلرز پر پتھر مارتے ہیں اور شیطان سے کہتے ہیں، شیطان تو ہمیں جتنی بار اللہ سے دور کرنے آئے گا، ہم اپنے دل کو مضبوط کریں گے، تجھ سے جنگ لڑیں گے، تلوار سے نہیں کریں گے، اپنے اچھے کاموں سے کریں گے اور تجھے بھگا دیں گے۔ آپ کو یاد ہے نا، میں نے پہلی کہانی میں بھی آپ کو کچھ ایسا ہی سنایا تھا، بہلول دانا کا ذکر کیا تھا نا کہ کس طرح شیطان کو دور کرنا ہے، خود کو اللہ سے قریب کر کے۔ اور اس طرح حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر اس پہاڑ پر چڑھے۔ آج بھی وہ پہاڑ جہاں پر آپ قربانی کے لیے لے کر گئے تھے، وہاں پر ایک پتھر اس نشانی کے طور پر موجود ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیچھے باندھے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور قربانی کرنے لگے اور پروردگار سے کہا، پروردگار میری اس قربانی کو قبول کرنا۔ جب آپ چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک شیپ کو رکھ دیا، مینڈھے کو رکھ دیا، اور اس طرح وہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن پہ نہیں، اس مینڈھے کی گردن پر چل پڑی۔ اور آج بھی ہم اس قربانی کی یاد کیسے مناتے ہیں؟ بقرہ عید پر بکرا ذبح کر کے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی میں بھی رمضان کے حوالے سے ایک سبق ہے کہ اللہ نے اب تو شیطان کو قید کر رکھا ہے،
لیکن ہم بھی بعد میں شیطان کو قید رکھ سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی مرضی کو سب سے اچھا جانیں، سب سے بیسٹ جانیں. ہم یہی سوچیں کہ جو اللہ نے کہا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، تو شیطان یقیناً ہم سے بھاگ جائے گا. پروردگار ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کو ہم سے دور رکھے اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.